السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈائبیٹک فوٹ کیئر، یعنی شوگر کے مریضوں کو اپنے پاؤں کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب بہت زیادہ عرصے تک شوگر جسم کے اندر ہائی رہتی ہے، زیادہ رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہماری پیریفرل جسم کے حصے ہوتے ہیں ان میں پاؤں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور پاؤں جو ہیں اس ایریے کی جو بریق خون کی نالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر سوزش پیدا ہونے کی وجہ سے اس ایریے کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتی، اور وہاں کی جو نرو سپلائی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس وجہ سے ہمیں پاؤں جو ہیں وہاں پہ سن محسوس ہوتے ہیں، نمنس، ٹنگلنگ سنسیشنز، اور اس وجہ سے اگر کوئی زخم آ جائے، کوئی چھالہ بن جائے، تو اس کا شوگر کے مریض کو احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جو نرو اس میسج کو لے کے جاتی پین کو، یا اس کے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہو جائے، تو وہ جو میسج پہنچاتی ہیں برین تک، وہ نرو ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں، اور پاؤں یا ٹانگ جو ہے وہ اس کا کٹ جانا شوگر کے مریض کا، یہ دنیا کے اندر ایکسیڈنٹ کے بعد یہ نمبر سیکنڈ جو ہے وہ کاز ہے ڈائبٹیز ملائٹس، ٹانگ یا پاؤں کے کٹنے کی۔ اس میں شوگر پیشنٹ کو چاہیے کہ ہر سال لازمی طور پہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ کسی فوٹ اسپیشلسٹ یا آرتھوپیڈک جو کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے اس کو لازمی اپنے چیک کروائیں، تاکہ دیکھیں کوئی اس میں ڈیفارمٹی تو نہیں آ گئی، یا اس کی بون ساری اپنی انٹیکٹ ہیں، یہ مکمل اس کو چیک کروانا چاہیے۔ اب اس کو کیئر ایوری ڈے کیئر کیسے کریں گے شوگر کا جو ہے پیشنٹ اپنے پاؤں کی؟ ایک تو یہ ہے کہ روزانہ اپنے پاؤں کو لازمی ایک دفعہ سونے سے پہلے پاؤں کو اچھی طرح ایگزامن کریں، چیک کریں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی چھالا، کوئی کٹ، یا کوئی وہاں پہ سخت کیلس وغیرہ، یا وہ جسے کہتے ہیں وہ سخت سی وہ بن جاتی ہیں کلوسٹریز وغیرہ، وہ تو نہیں بنی ہوئی، پاؤں بہت زیادہ ڈرائی تو نہیں ہے، یہ لازمی چیک کریں۔ اور روزانہ پاؤں سونے سے پہلے لازمی ایک دفعہ واش کریں، لیکن یہ پاؤں جو واش کرنے ہیں بالکل جینٹلی، جو کہتے ہیں کہ پہلے جو اکثر جھاواں یا اس قسم کی چیزیں اس سے رگڑتے ہیں، وہ بالکل وہ کام نہیں کرنا، اور بہت زیادہ ہاٹ واٹر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ زیادہ گرم پانی پاؤں کو بالکل ڈرائی کر دے گا، اور ڈرائینس کی وجہ سے وہاں پہ کریکس بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے نارمل پانی کے ساتھ پاؤں جو ہیں وہ واش کریں، صابن و پانی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی موئسچرائزر، کریم، کو لوشن یا ویزلین وہ استعمال کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں وہ جو انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں لگانے کے بعد اس کو ڈرائی کریں، اس کو گیلا نہیں رہنے دینا۔ اگر وہ انگلیوں کے بیچ کی جگہ گیلی ہوگی تو وہاں پہ فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں شوگر پیشنٹ میں۔ اور اس کے بعد اگلی جو حفاظت ہے وہ نیلز کیئرفلی کاٹنے ہیں، اس انداز سے نہیں کاٹنے کہ کسی قسم کا کوئی زخم ہو جائے، اور نہ اس کو بڑے رہنے دینا چاہیے کہ ٹھوکر لگنے سے وہ نیل جو ہے وہ اس کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے، اور ٹوٹے گا تو وہاں پہ انفیکشن ہونے کا چانس ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نیچے وہ جو کارنز ہیں، کلوسٹریز بن جاتی ہیں جو پاؤں کے نیچے، اس کو کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو خود سے اس کو چھیلنا یا اس کو کاٹنا یا اس کا خود سے اس کا علاج نہیں کرنا۔ اگر پاؤں کے نیچے کسی قسم کا کوئی زخم ہو جائے تو اس کو گھر پہ علاج نہیں کرنا، اس کو اپنے لازمی سرجن کو چیک کروانا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی معمولی کٹ لگے پاؤں کے اوپر، اسپیشلی بڑے جو انگوٹھا ہے، ٹو نیل، تو اس کو سیریس لینا، بالکل اس کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا کہ یہ معمولی مسئلہ ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، قطعاً ایسا نہیں کرنا۔ اور کوشش کریں جو پرانے شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کو پیریفرل نیوروپیتھی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے پاؤں سن ہے یا نمنس ہے، یا وہ جو محسوس اس کی جو ٹیمپریچر محسوس نہیں کرتے، یا سوتے وقت معمولی کپڑا بھی پاؤں پہ لگے تو وہ پین کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اوور سینسٹیوٹی ہو گئی ہے فٹ کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ جو پرانے شوگر کے ہو چکے ہیں اور ان کی شوگر بھی پراپر کنٹرول نہیں رہتی، ان کو چاہیے کہ
نیٹ اینڈ ڈرائی ساکس جرابیں پہن کے رکھیں اور بند جوتا پہن کے رکھیں. کھلے جوتے کے ساتھ کوشش کریں نہ پھریں، کیونکہ ٹھوکر لگنے سے کسی قسم کا زخم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر اگر وہ عام شوز ان کو نہیں فٹ آتے تو اسپیشل شوز شوگر پیشنٹ کے لیے اویلیبل ہیں. یہاں امریکہ میں تو اویلیبل ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ پاکستان میں ہے کہ نہیں. ایسے ہی اگر کوئی بھی فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو فوری اس کو ٹریٹ کریں. کوئی بھی زخم آ جائے تو اس پہ فیوسیڈک ایسڈ لگا سکتے ہیں یا پولیفیکس لگا سکتے ہیں. فنگل انفیکشن میں کلوٹریمازول کریمز ملتی ہیں وہ، یا ٹربینافین کریمز ملتی ہیں وہ آپ فنگل انفیکشن کے بیچ میں لگا سکتے ہیں، اور اس ایریے کو ڈرائی رکھیں گے تو فنگس جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اب اس کی ہم نے جو پریونٹیو میجر کیا کرنے ہیں، پریونٹیو میجر اس کے یہ ہیں کہ احتیاطی تدابیر جسے ہم کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی شوگر کا کنٹرول کر کے رکھنا ہے، بالکل نارمل لیول پہ رہنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہے ایکٹیو رہیں، اپنے سارے کام کو خود کریں. شوگر کا پیشنٹ جتنی ایکٹیو لائف گزارے گا، ایکسرسائز کرے گا، اتنی وہ بہتر ہوگا، اتنی اس کی سرکولیشن بہتر ہوگی. اس کے بعد اگر کوئی سموکنگ کرتا ہے تو اس کو چاہیے سموکنگ چھوڑ دے، اور اس کے علاوہ جو جنک فوڈز ہیں اس کو چھوڑ کے ہیلدی میلز جس میں سیلڈز، گوشت اور ہیلدی فیٹ یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ کو بی کمپلیکس ملٹی وائٹامنز لازمی لینے چاہیے، جس میں وائٹامن B6، وائٹامن B12 اور بی کمپلیکس ملٹی وائٹامن یہ لازمی لیں. وائٹامن ڈی لیں، دودھ پئیں شوگر کے پیشنٹ روزانہ. دہی کا استعمال کریں، لیکن یہ دودھ اور دہی اس میں چینی یا شہد نہیں ڈالنا. یہ خود سے دودھ خود میٹھا ہوتا ہے، دہی خود میٹھی ہوتی ہے، اس کو ویسے استعمال کریں. اور پھل، اگر بہت پرانی شوگر ہے تو زیادہ میٹھے پھل نہیں کھانے، زیادہ سیلڈ استعمال کریں. سیلڈز میں گرین لیفی ویجیٹیبلز، جو گرین سیلڈ ہے اس کا زیادہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو پرابلم جو ہے نہیں ہوگا. اور جتنا آپ اس سے بچ سکیں گے اتنی آپ ایک ہیلدی اور اچھی لائف گزار سکیں گے شوگر کے ہونے کے باوجود. It's all for today. Thanks for watching. See you in the next video.